السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس واقعے پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے صلح حدیبیہ۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی روکا جائے۔ اس باخبر کے ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر ٹھہراؤ ڈالا۔ صلح حدیبیہ کے مقام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا عمرہ کے لیے پر امن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد کیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ والوں نے روک لیا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی سفیر آئے۔ آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں یہ طے ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش آئندہ سے 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے نمائندوں نے حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کا علم بھی دیا گیا۔ انہوں نے واپس مکہ مکرمہ جا کر بتایا کہ اس جذبے کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ نمائندے خود بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہو جائے۔ جب مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور صلح کا دفاع طے ہو گئے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ ان کو تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھوانا شروع کیا۔ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کو اعتراض ہوا کہ ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے، آپ اس طرح لکھیں بسمک الحمد، یعنی تیرے نام سے اے اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسمک الحمد کے الفاظ لکھ دیے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے باہمی صلح کی۔ سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے تو پھر آپ جیسا جھگڑا ہی کیوں کرتے؟
آپ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم لوگ تسلیم کرو یا نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہی لکھ دیں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ لکھ چکے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دوں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے یہ لفظ مٹا دیا۔ حدیبیہ کے معاہدے میں کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی، اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ رہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجے۔ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کی ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجے۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو کے اپنے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، اسی طرح قریش کی قید سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ سہیل نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ پہلا شخص ہے جسے مسلمان واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدے پر دستخط بھی نہیں ہوئے۔ سہیل نے کہا، اگر اسے واپس نہ کیا گیا تو میں معاہدہ کیے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت پر یہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا، صبر کرو اور اس آزمائش کو باعث اجر و ثواب سمجھو۔ ہم نے قریش سے معاہدہ کر لیا ہے، اب ہم اپنے عہدے کو توڑ نہیں سکتے۔ کافروں نے صلح کی شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ رہ جائے گا اور اگلے 7 سال تک وہ مکہ مکرمہ نہیں آ سکتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم امنی کے لیے احرام باندھ کر آئے تھے اور وہ کافر کے طرز عمل سے بہت غم و غصہ کی حالت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخرکار قریش کا اختتام ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر معاہدے کے دستاویز تیز ہو گئے۔ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو 3 بار حکم دیا کہ وہ اپنے جانور ذبح کر دیں اور اپنے بال بنوا لیں۔ ادا کیے بغیر واپس جانا مسلمانوں کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اپنی پریشانی کا ذکر فرمایا۔ اس عظیم اور دانشمند خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بس اتنا کریں کہ اپنا جانور ذبح کر دیں اور کسی جگہ بیٹھ کر حجام کو بلوا کر اپنا سر منڈوا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنا جانور ذبح کیا، حجام سے اپنا سر منڈوایا تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے جانور ذبح کرنا اور بال منڈوانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جہاد کے جذبے سے سرکش تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ رہ چکے گئے۔ اگلے 7 عمرہ ادا کیے۔ اس صلح کے کچھ عرصے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے ایک درمیانی جگہ پر ڈال کر قریش کے خلاف چھاپا مار جنگ شروع کر دی، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے۔ وہاں ان کے ساتھ اور بھی چند لوگ شامل ہو گئے۔ اس چھاپا مار جنگ سے قریش اتنا پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ اس لیے بعد میں یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کریں۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دے دیا کہ اب ہمارا آپ کا کوئی معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی اور کسی کو ترجیح کے بغیر مدینہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الفتح نازل ہوئی، اس میں صلح حدیبیہ کا ذکر آیا اور فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور اسے فتح بین کھلی اور واضح کامیابی قرار دی گئی۔ 2 سال بعد یہ بشارت سچ ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کی صورت میں عظیم فتح عطا فرمائی، جس کا ظاہری سبب صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد عرب کے لوگ بہت تیزی کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے جان نثاروں کی تعداد 1400 تھی، جبکہ بعد سال مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آنے والے لشکر کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ گویا ایک مختصر سے عرصے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ اسلامی دعوت کو امن کا ماحول میسر آیا اور اس نے تیزی سے ترقی کی۔ حدیبیہ کا معاہدہ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو پہلی دفعہ صحیح معنی میں امن و میسر آیا اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے چلنے پھولنے کا پھر سے ایک موقع مل گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ایک خوبصورت سا کمنٹ کر دیں۔ آپ کے اس محبت بھرے کمنٹ کی وجہ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی ہی خوبصورت واقعات پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ والسلام۔